الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ عزیز ساتھیو، بھائیو، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی سچی کتاب قرآن مجید 7ویں پارے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 تلاوت کی ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی 5ویں سورہ ہے، اور احکامات کے نزول کے سلسلے میں بھی یہ جس طرح احکامات مدنی دور میں نازل ہوتے رہے، ہم جب سورہ بقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر سورہ آل عمران کا، پھر اس کے بعد النساء کا، پھر اس کے بعد المائدہ کا، تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ان صورتوں کے اندر احکامات ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئے، تو اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صورتیں ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ میں شراب کے حوالے سے ابتدائی حکم موجود ہے کہ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب اور جوا اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، گناہ کا کام بھی ہے، لیکن اس شراب اور جوئے کے وجہ سے گناہ کے کام زیادہ ہوتے ہیں اس کے فائدے کے مقابلے میں۔ یہ ابتدائی حکم تھا، اس میں روکا اور منع نہیں کیا گیا۔ سورہ النساء اس کے بعد نازل ہوئی تو وہاں بتایا گیا کہ جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت نشے کے حال میں نہ ہو، یعنی نشے کی حالت میں صلاۃ ادا نہ کرو، تو یہ ایک جزوی ممانعت آ گئی اس کی، شراب کی۔ اور پھر اس سورہ کے اندر کلی طور پر مکمل شراب اور جوئے کو نجس اور حرام قرار دیا اور اس سے ممانعت کا حکم دیا گیا۔ اس طرح وراثت کے کچھ قوانین جو سورۃ البقرہ میں ابتدائی طور پر نازل ہوئے، اور اس میں وراثت میں وصیت کو وہاں پر سورۃ البقرہ میں وصیت کو زیادہ وصیت کا حکم دیا گیا، والدین کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، لیکن سورہ النساء کی آیت نازل ہوئی تو وصیت کو مختصر کر دیا، اور ایک قانون اللہ نے اس کے لیے بنا دیا کہ والدین کا اتنا حصہ ہوگا، اولاد کا اتنا حصہ ہوگا، بھائیوں کا بہنوں کا اتنا حصہ ہوگا، بیوی کا اتنا حصہ ہوگا، وہ ایک قانون اللہ نے بنا دیا۔ تو اس طرح کے کئی اور احکامات ہیں جو اس ترتیب میں ہمیں ملتے ہیں کہ یہ صورتیں ایک دوسرے کے بعد ہی نازل ہوئی۔ المائدہ آخری رکوعات میں یہ لفظ آیا ہے، آیت نمبر 112 میں پہلی دفعہ، پھر اس کے بعد آیت نمبر 114 میں دوبارہ یہ لفظ آیا ہے۔ مائدہ خوان کو کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواریون نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے
طعام کا ایک دسترخوان تیار آسمان سے اترے اور ہم اس کو دیکھیں اور ہم مطمئن ہو جائیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ سنا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا تھا جو تیار ان کو صبح شام ملتا تھا، تو یہ انہوں نے سنا تھا، تو وہی ان کے ذہن میں تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے انتظام ہو سکتا تھا تو کیا ہمارے لیے نہیں ہو سکتا کیا؟ اس طرح سے یعنی ان کی ایک دل کی خواہش تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو ابتدا میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ تم کس طرح کا مطالبہ کر رہے ہو، یا مثال یہ بات تم کس طرح سے کرو، حل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس طرح کا کھانا ہمارے لیے نازل ہو؟ تو یہ تو ایک کفریہ بات ہو گئی۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ تو ایمان کی منافی بات ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا اللہ؟ تو یہ یعنی دونوں طرح کا ایک جواب ہے اس بات کے اندر، ایک تو وہ ان کے اس سوال پر کہ اللہ کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کس طرح کا مطالبہ تم کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، کیسا ایمان ہے تمہارا کہ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے کھانا آسمان سے نازل کر دو۔ تو یہ دونوں طرح کا جواب ان کو دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے نازل ہو آسمان سے، ہم اس میں سے کھائیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہمارے دل مطمئن ہو، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے اطمینان قلبی کے لیے کہ آپ نے ہم سے جو باتیں کی ہیں وہ سچی ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم گواہ بھی بن جائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح سے تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہ اسی طرح کا ایک مطالبہ تھا کہ جی ہم اطمینان چاہتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی، وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلبی کے لیے یہ چاہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ مائدہ کا ذکر اس میں آخر میں آیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام المائدہ رکھا گیا۔ بڑے مضامین اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے، بیشتر خطاب اہل کتاب کے دونوں گروہوں سے، یہود سے بھی کیا گیا، نصارہ سے بھی کیا گیا۔ ان کے دین کے اندر جو خرابیاں اور بگاڑ پیدا کرنے کے معاملات تھے ان کو اس سورہ کے اندر کھل کر بیان کیا گیا، ان کے بگاڑ کو بیان کیا گیا، اور وہ کس کس طرح سے بگاڑ پیدا کر چکے تھے، اور دین کے اندر کس کس طرح سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس پر اللہ رب العزت نے پوری طرح سے روشنی ڈالی ہے۔ اور الحمدللہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دین کے اندر جس طرح پہلے بگاڑ پیدا ہوا تھا، انبیاء آئے، لوگوں کو دعوت دی، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، قومیں ہلاک کی گئی، ایمان والے بچ گئے، ان کی اولاد دوبارہ کفر و شرک میں چلی گئی۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ صرف اس آخری امت کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کفر و شرک اور یہ کلمہ پڑھنا۔ تو یہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چند لوگ بچے تھے وہ ایمان والے تھے، ان کو بچایا تھا۔ اللہ نے فرمایا آج کے دور کے لوگ، آج سے 1450 سال پہلے آیات نازل ہوئی، جو مشرکین مکہ اور اس وقت کے لوگ اس کے مخاطب تھے، ان سے کہا گیا انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ۔ سورہ الحاقہ کی آیت نے فرمایا، خطاب مشرکین مکہ اور اس دور کے لوگوں سے، اور ان سے کہا کہ ہم نے تمہیں کشتی میں بٹھایا۔ کس کو بٹھایا؟ تمہیں کشتی میں بٹھایا۔ حملناکم فی الجاریہ، اس جاری کشتی میں تمہیں بٹھایا۔ تمہیں بٹھانے سے کیا مراد؟ اگر وہ چند لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج یہ انسانیت نہ ہوتی، تو اس لیے بتایا تمہیں بٹھا دیا تھا ادھر کشتی میں۔ وہ بچے، ایماندار بچے چند لوگ، باقی تو ساری قوم نوح علیہ السلام کی غرقاب ہو گئی۔ چند لوگ بچے، ان کی اولاد پیدا ہوئی، وہی اولاد کافر اور مشرک بنی، یعنی مومنوں کی اولاد، مومنوں کی اولاد، ایمان والوں کی اولاد کیا بنی؟ کافر اور مشرک۔ اور اتنے شرک میں آگے چلے گئے کہ جس طرح ابتدا میں نوح علیہ السلام کی قوم نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، تو حود علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہی تھے جو نوح علیہ السلام
کے ساتھ بچنے والے ایماندار، یہ ان کی اولاد تھے. انہوں نے بھی ہود علیہ السلام سے کیا کہا؟ یا ہود ما جئتنا ببینۃ. یہ کون لوگ تھے؟ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ایماندار بچے تھے، ان کی اولاد. وہ ہود علیہ السلام سے کہہ رہی یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے. وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے ان الہوں کو چھوڑنے والے بھی نہیں، ان قولک آپ کے کہنے سے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان بھی نہیں لاتے. یہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، وہ جو بچ گئے تھے ان کی اولاد. اور پھر ان کا حال کیا ہوا کہ ہود علیہ السلام نے احقاف کے مقام پر اپنی قوم کو ڈرایا، اور ان پر جب عذاب آیا سورہ احقاف میں ہی کہ وہ اللہ لے کر آئے گا جب وہ چاہے گا، انہوں نے عذاب بھی مانگ لیا. اور جب آیا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. مشرک قوم ایسی کہتے ہیں نا کہ لا علمی، تو ایسی جاہل بن جاتی ہے مشرک قوم، بے وقوف، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے بادل آنے لگے ہیں تو اس وقت بھی آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا؟ ھذا عارض ممطرنا. یہ تو عارض ممطرنا، یہ تو وہی ایک سسٹم ہے بارش کا، ہم پہ برس کے نکل جائے گا، آگے سسٹم ہے ممطرنا. یہ جو مونسون کا سسٹم آتا ہے، پہلی لہر اور پہلا سسٹم اور دوسرا سسٹم اور تیسرا سسٹم، تو یہ وہی سسٹم ہے، یہ آ کے نکل جائے گا آگے. تو ان کو اس وقت بھی جواب دیا گیا کہ دیکھو اب بھی ہوش کے ناخن لو، بل ہوا ما استعجلتم بہ، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، وہ عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، وہ عذاب ہم پر لے آؤ. تو یہ وہی ہے جو تم مانگ رہے تھے. ریح فیہا عذاب شدید، یہ ہوا آ رہی ہے تمہارے اوپر جس میں شدید عذاب ہے. اور وہ عذاب سورہ حقہ میں فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، وہ ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا کے تیز جکڑ اور طوفانی ہوا چلی. اور پھر وہ جب گرے ہیں تو بتا دیا تدمر کل شیء بامر ربها، اس عذاب نے ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ دیا. یہاں تک کہ قوم ہود بھی جو کھجور کے تنوں کی طرح کأنہم اعجاز نخل خاویہ. یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قومیں شرک کرتی ہیں، اللہ نبی بھیجتا ہے، نبی پر ایمان لانے والے بچ گئے، باقی کو اللہ نے تہس نہس کر دیا، پہلوں کو پانی میں ڈبو دیا، دوسروں کو آندھی اور طوفان سے اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر ڈالا. اور اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے سورہ عنکبوت میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا گیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. یہ سارے عذابات کی شکلیں، کسی پر ہوا آئی، کسی کو چنگاڑ نے، کسی کے اوپر ایک چیخ نے کام تمام کر دیا، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا. یہ ساری قومیں کیوں ہلاک اور تباہ کی گئی؟ انہوں نے کفر و شرک کیا. بتایا قرآن میں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. یہ شرک کی نحوست تھی. دیکھو چلو پھرو زمین میں، دیکھ کر اندازہ تو لگاؤ، یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے. آج لوگ کہتے جی آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے، آپ کو کوئی اور بات نہیں آتی. کوکب نورانی کہتا ہے جی کچھ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے شرک اور بدعت کہنے کی، بڑے نام. یہ دیکھیں ایسے لوگوں کو مکر و فریب سے گمراہ کرنے والے. قرآن کہتا ہے کہ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، وہ دن رات کے مکر و فریب. دیکھیں لوگوں نے اس بات پہ بھی واہ واہ کیا ہے کہ جی کچھ لوگ کو عادت ہو گئی ہے، جس طرح فوجیوں کو عادت ہوتی ہے، پریڈ میں سکھایا جاتا ہے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ.
تو کہہ رہے کچھ لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ شرک کی نحوست کو تو ذرا دیکھو، کتنی بستیاں تھی آخر کار تہس نہس کر ڈالی گئی. ان کا جرم کیا تھا؟ جرم بھی بتا دیا، کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی. یہ اتنی بڑی نحوست ہے، اتنا بڑا یہ جرم ہے. اور آج اس کی بات نہ کی جائے، آج مشرک اور مسلم میں فرق نہ کیا جائے. نئے نئے ذہن بن رہے، مشرک اور مسلم ایک ہی ہے. اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو. اللہ فرماتا ہے اگر مشرک اور مسلم ایک ہی ہے تو قوم نوح کے لوگ پانی میں، وہ جو مشرک تھے وہ پانی میں کیوں ڈوب گئے؟ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کیوں ڈوبا؟ اور وہ جو چند، کہیں پہ 6 کی تعداد ہے، کہیں پہ 40 کی ہے، کہیں پہ 80 کی تعداد ہے، وہ 40 80 یا 6 لوگ وہ بچ گئے اور باقی ڈبو دیے گئے. اللہ کی کتاب سچی ہے یا تمہارے فلسفے سچے ہیں؟ یہ تمہارے جھوٹے اصول سچے ہیں. اللہ کی کتاب کو مانا جائے کہ مشرک کی معافی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ جی کرنے والا وہ شرک تو کر رہا ہے لیکن مشرک نہ کہو. یہ کون سا اصول ہے؟ قرآن کی کس آیت میں یہ اصول لکھا ہے؟ اصول تو اللہ نے بتا دیا. شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ شرک فعل ہے اور مشرک اس کا فاعل ہے. اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ یاد رکھے، یہ ہر دور کے اندر اس طرح کے فتنے، اس طرح کی جو ہے وہ اہل ایمان کے اندر، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے مکر اللیل والنہار، یہ دن رات کا مکر و فریب، ان نئے مکر و فریب کے ساتھ اصولوں کو مانو. تو اصول اللہ کی کتاب سے اخذ کرو نا. اللہ کی کتاب نے بتایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظالمون فاسقون. اللہ سے زیادہ کوئی اصول بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ کو اصولوں کا پتہ نہیں تھا؟ کبھی جو ہے وہ یہ اس لیے بات یہ رکھی جا رہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے. شیطان تو لگا ہوا ہے، وہ بڑا تجربہ کار ہے، نئے نئے انداز سے گمراہ کرتا ہے، نئے نئے انداز سے. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ کی جو بات رکھی گئی ہے اس میں بڑا گہرا درس ہے ہمارے لیے. میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، میں سامنے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے. ایک راستہ تھوڑی ہے اس کے گمراہ کرنے کا. جس چیز کا بار اور بوجھ نہیں رکھا گیا آج اس کو اٹھا لیا ہے. اصول کو بناؤ، اصول مانو. یہ بار اور بوجھ کیا ہم پر رکھا گیا ہے؟ بار اور بوجھ تو یہ رکھا گیا ہے ایمان قبول کرو اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. بار تو یہ رکھا گیا ہے، بوجھ تو یہ رکھا گیا ہے قرآن کی آیت میں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ پوری کرو اور مشرکین سے اعراض کرو. تم کہتے ہو وہ ہمارے بھائی ہیں. کوئی لا علمی میں کر رہا ہے، کوئی جہالت میں کر رہا ہے، کوئی فلاح ہو رہا ہے. یہ کہاں سے یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے کا اختیار تمہیں مل گیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے جو لا علمی میں جائے گا، لا علمی میں جائے گا وہ بھی جہنم جائے گا. اور اللہ نے الحمدللہ اسی بات کے لیے عہد الست، وعدہ الست کی بات قرآن میں نازل کی ہے کہ لا علمی کسی کو نہیں ہے. یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہاری جھوٹی تعویل ہے، یہ تمہارا جھوٹا افسانہ ہے گڑا ہوا. کوئی لا علم نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. لا علم کوئی نہیں ہے، یاد رکھے. نہ چائنا والا لا علم ہے، نہ امریکہ والا لا علم ہے، نہ کینیڈا والا لا علم ہے. اور کینیڈا والا اور امریکہ والا اور چائنا والا وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے. کلمہ پڑھنے والا اس سے زیادہ کفر کرے کہ یہ لا علمی میں کر رہا ہے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے. یہ خود ساختہ، یہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالا گیا. یہ بوجھ اللہ نے بتا دیا کہ یہ وعدہ لیا گیا ہے ہر بنی آدم سے اور کہا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. شہدنا، شہدنا کیا مطلب ہے شہدنا کا؟ ہم گواہی دیتے ہیں.
گواہی تو وہی دے گا جس کو پتا ہوگا. جس کو پتا نہ ہوگا وہ گواہی دے گا؟ یا اس آیت کا انکار کر دیں کہ نہیں جی کسی نے نہیں دی گواہی؟ یا تو اس آیت کو مانو. آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اگر یہ آیت قرآن کی آیت ہے اور اس پر ایمان ہے تو شہیدنا کا مطلب ہے ہم جانتے ہیں. گواہی کون دے گا؟ جس کو پتا ہوگا. جس کو واقعے کا پتا ہوگا وہ گواہی دے گا. جس کو پتا ہی نہ ہوگا وہ کیسے گواہی دے گا؟ تو شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اور اس پر اللہ نے مہر لگا دی. مہر لگا دی. شہیدنا کے اوپر مہر لگ گئی ہے اللہ کی طرف سے. کیا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. مہر لگ چکی ہے. تم قیامت والے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے لا علم تھے، ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرک کیا ہے اور ایمان کیا ہے. مہر لگی ہے کہ نہیں لگی؟ تب اصول تو قرآن نے دے دیا. اب ہمیں تو بات پتہ چل گئی نا. سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ میرے بھائی، میرے بزرگ، ہمیں تو پتہ چل گیا. اب جو آیت تلاوت کی ہے اس پر غور کریں. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 شروع میں جو تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہ پہنچائے، تمہیں گمراہ نہ کر دے. کون؟ من ضل، جو خود گمراہ ہو گیا. اس آیت پر غور کریں سارے میرے بھائی اور اس کی گواہی دیں کہ جو بات ہم تک پہنچی ہے، جو بات ہم نے سنی ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اب ہمیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. لا یضرکم، تمہیں نقصان نہ پہنچائے. کون؟ من ضل، جو گمراہ ہو چکا ہے. اور وہ بھی اس وقت اذا اہتدیتم، جب تمہیں ہدایت مل گئی ہے، جب ہدایت کی بات تم تک پہنچ گئی ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی گمراہ تمہیں گمراہ کر سکے گا؟ تمہارے ایمان کو نقصان پہنچا. اور آیت کیا ہے؟ علیکم انفسکم، تمہیں دنیا کی پڑی ہے. اپنی فکر کرو پہلے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو تو بچاؤ، تمہیں دنیا کی فکر پڑی ہے. خود تو قرآن پڑھو، خود تو قرآن کو سمجھو، کوشش تو کرو بات کیا سمجھائی جا رہی ہے. تمہیں اپنی فکر، اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. اس چکر میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے ایمان کو ٹھوکر مار دی. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. پہلے اپنی فکر کرو. تمہیں دنیا کی فکر پڑی ہے. یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، ہم کیسے اس کو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے فرقہ بنایا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری گواہی، جس نے فرقہ بنایا تمہارا کوئی تعلق نہیں. اب فرقہ بنانے والا نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب تمہارا تعلق ہی نہیں ہے تو اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی کوئی اہمیت ہو گئی؟ تو کیوں کہتے ہو وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ حج کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ صدقہ دے رہا ہے، اس نے یہ کام کیا، وہ یہ کام کر رہا ہے؟ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. اللہ فرماتا ہے لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایک آیت ہے ولا تکونوا من المشرکین. ایک بھائی نے کہا کہ جی وہ آپ آیت پوری نہیں پڑھ رہے، آپ آیت پوری نہیں پڑھے، پوری آیت پڑھا کریں. ہم نے آیت پڑھی ان کے سامنے ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم. تو انہوں نے اعتراض کی جی آپ نے آیت پوری نہیں پڑھی، آپ پوری آیت بتائیں. ہم نے کہا پوری آیت پڑھ لیتے ہیں. منیبین الیہ واتقوہ، زیادہ سختی ہو گئی. اب پہلے تو آسان تھی ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم. اگر اس ترجمے پہ رہتے کہ مشرکوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے فرقے بنائے، آپ کہتے کہ پوری آیت پڑھو، تو ہم پوری آیت پڑھ دیتے ہیں. منیبین الیہ، اسی کی طرف لوٹاؤ، واتقوہ، اسی سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر صلاۃ قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہ ہونا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، پورا تسلسل ہے اس آیت کے اندر. اللہ کے ہاں قبولیت کس چیز کو مل رہی ہے؟
تو بات یہ ہے، ان فرقہ پرستوں نے یہ عقیدے دیے ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے احمد بن حنبل نے اللہ کو دیکھا، کوئی کہہ رہے ابو حنیفہ نے اللہ کو دیکھا، قرآن کہتے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ تم نے کیسے بات بول دی؟ ان کے رونگٹے بھی نہیں کھڑے ہوتے، ان کے قلم بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں کانپتے لکھتے ہوئے، اس کے پڑھنے والے کے ماتھے پہ ذرا سی شکنیں نہیں آتی، ان کا دفاع کرنے والے کے ماتھے پہ کوئی پسینہ نہیں آتا، نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں بتایا جا رہا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس نے یہ کہا اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سوال کیا گیا یہ کیا ہے؟ آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی خود تشریح کی، خود اللہ کے نبی کی تشریح، نزلۃ اخری کی کیا تشریح؟ انما هو جبریل، وہ تو جبریل تھے۔ ثم دنا فتدلى، طارق جبیل کہتے جی یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا معاملہ تھا۔ ثم دنا فتدلى، وہ پھر قریب ہوئے، ایسے قریب آئے، فکان قاب قوسین او ادنا، اشارہ بھی کرتا ہے طارق جبیل کہ جی ایسے قریب ہوئے جیسے دو نیزے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ نے بار بار کہا کہ ادلو منی ادلو منی ادلو منی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ، اتنا قریب کر دیا تو طاہر القادری نے تھوڑا سا اور آگے کر دیا کہ اندر لے گئے، اور اندر کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں آج انہوں نے کہی ہے، تو کیا ان کی ان گمراہ کن باتوں سے ایمان والے اپنے ایمان کو لات ماریں گے؟ ان کی ڈگری کو دیکھ کر، ان کے سند کو دیکھ کر، ان کے نام کے آگے پیچھے سابقے اور لاحقے دیکھ کر؟ تو یہ اس آیت کے اندر یہی بات ہمیں سمجھائی گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یضرکم علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، تمہیں گمراہ نہ کر دے من ضل، جو خود گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، اور وہ بھی اس وقت جب اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ کتنے رب کی مہربانی ہے، آج ہم اس ایمان کی وجہ سے یہاں جمع ہوئے ہیں، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، اس دعوت کو پیش کرنے اور اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی یہ جو ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے ان تربیتی اجتماعات میں اپنی تربیت کر کے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتا دے گا جو عمل تم کر کے آئے ہو۔ یہ چند باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی تھی۔ ان اجتماعات میں شرکت خود بھی کیا کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ان اجتماعات میں لایا کریں، تاکہ یہ باتیں ان تک پہنچتی رہے، ایمان کی بات ان تک ہے وہ چلتی رہے، ان کے کانوں میں بار بار پڑتی رہے، اور یہی باتیں اپنے گھروں میں اپنے بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خواتین تک یہ باتیں، ایمان کی باتیں پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ایمان کی بات کو سمجھیں، ایمان کی بات کو سمجھنے کے بعد ان پر غور و فکر کرنے کے بعد ان پر عمل کرے، اپنے ایمان کی اصلاح کر لے، اور پھر استقامت کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی دعوت کو سننے، اس دعوت پر عمل کرنے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔